وعلى خلفائه أولي الصدق والصفاء سبحان اللہ خصوصا على باب مدينة العلم والهدى سبحان اللہ مولانا أبي الحسن والحسين علي المرتضى سبحان اللہ وعلى جميع الآل ذوي المجد والعلا وسائر الأصحاب التقى والنقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور کرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جامع کائنات رحمت کائنات فخر موجودات آمینہ کے لال احمد مجتبی جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو حضرات و سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے علی کا ذکر کرنے کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کا نام جناب ابو طالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے سبحان اللہ 13 رجب جمعے کا دن ہے اس دور میں ہر سال رجب کی 13 14 اور 15 کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا خواتین کے لیے کہ وہ اندر آ سکے کعبے کی اندر سے زیارت کر سکے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں سبحان ان کے شکم اقدس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب اگر نہ گئی تو پھر اگلے سال جا کے کعبہ کا دروازہ کھلے گا تو یہ سعادت چھوٹ نہ جائے تو آپ سہارا لے کے کسی کا تو حرم کعبہ پہنچی جب کعبہ کے اندر داخل ہوئی تو درد ذی ہوا وہیں پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہو گئی کعبے کے اندر ولادت یہاں پہ کئی لوگوں کو بڑا اعتراض ہے وہ مناظرے تک آ جاتے ہیں بحث و مباحثے پہ اور لڑائی جھگڑے پہ آ جاتی ہیں کہ بھائی علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا
کو اگر کہا جائے نا مولود کعبہ یعنی علی کعبے میں پیدا، ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ کمال ہے یار، نہیں مانتے علی کعبے میں، بھائی علی کعبے میں کیسے پیدا؟ تو کیا علی کو اگر مان لیا جائے کعبے میں پیدا ہو گیا تو پھر علی کی شان بڑی زیادہ ہو جائے گی؟ عقل کے اندر سوچو تو صحیح، ہاں اگر یہ مان لیا جائے علی کعبے میں پیدا تو علی کی شان زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا اے کعبہ تیری حرمت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، لیکن ایک بندہ مومن سے زیادہ تیری شان نہیں ہے۔ کعبہ عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، لیکن بندہ مومن جس کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام ہے، اس کی عزت اور مقام اور وقار اور حرمت اللہ کے ہاں کعبے سے زیادہ ہے۔ تو جب ایک مومن کی حرمت وہ ایک کعبے سے زیادہ، تو علی کو سارے مومنوں کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، علی کا ذکر ہے، علی شیر ہے، علی کا ذکر شیر بان کے سنتے ہیں، کسڑ بان کے نہیں سننا۔ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا بھائی، بھائی مان لو بھائی علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا بھائی، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس درخت تک جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، آگے کسی کتاب میں نہیں لکھا، امام حاکم نے شبوری میں صرف لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا۔ یار تمہاری بات مان لیتے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، ہم مان لیتے ہیں بھائی، اگر لڑنے جھگڑنے والے بندے نہیں ہیں، ہم تو امن والے ہیں، پیار محبت والے ہیں، پر مان لیتے ہیں۔ تو کہتے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، مانتے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، مان لیتے چند لمحوں کے لیے ہم مان لیتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہو، علی کعبے میں نہیں پیدا، علی کعبے میں پیدا، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ اب بڑا خوش ہو گیا، ہم نے مان لیا کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، تو بڑا خوش، بابا تیرا کام پھر بھی نہیں چلے گا، تو کہتا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، چلو مان لیتے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور بڑا کہاں پہ ہوا، جوان کہاں پہ ہوا، تو روتا ہے کوئی چند گھڑیوں کے لیے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، ہم نے مانا، لیکن سال کئی سال کوئی جوانی تک کعبے کے کعبے میں رہا ہے۔ تمہیں یہ سودا مہنگا پڑے گا، مہنگا پڑے گا سودا، ولادت تو چند گھڑیوں کی ہوتی ہے، تو پیٹتا پھرتا ہے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، ہائے ہائے ہائے، علی تو مصطفیٰ کا گھر کعبے کا کعبہ ہے، وہاں پہ جوان ہوا ہے، پرورش پائی ہے۔ علی نے خدا کی قسم آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ لیا۔ دیکھو نا ذرا، دیکھو تو صحیح خدا کی قسم، علی نے کائنات بعد میں دیکھی ہے، کائنات کا سردار محمد رسول اللہ پہلے نے۔ یہ دیکھ علی پیدا کعبے میں ہوا، بڑا کعبے کے کعبے میں ہوا۔ والد آپ کے جناب ابو طالب نام رکھا زید،
والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نام رکھا حیدر. مصطفیٰ نے اٹھایا فرمایا نہیں نہ زید یہ علی ہے. سبحان اللہ. نام رکھا ہے علی. کیا نام رکھا ہے؟ علی. کیا نام رکھا ہے؟ علی. علی نام رکھا ہے. اور جانتے ہو حضرت علی کے پیٹ میں سب سے پہلی خوراک کیا گئی ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں لے جاتے ہو اپنے پیروں کے پاس لے جاتی ہو, اپنے مشائخ کے پاس, متقی صوفی صاحب پرہیزگار. ہاں یہ جی گٹی دے رہا ہے اس کو, اور کنو گٹی کہتے ہو؟ ہاں گٹی دو گٹی. ہاں نیکا دے ہاتھ لگ گئے ساڈا بچہ چنگا ہوئے گا, کرما والا ہوئے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا ہے, علی کا منہ ملا. مصطفیٰ کا لعاب دہن شریف ہے. تو علی کے نام سے کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ علی کا نام خدا, علی کا معنی ہی بلند ہے. سبحان اللہ. علی نام میں اور کر اور نام ہی اس کا بلند ہے. غلام علی کا معنی لغوی معنی لفظی معنی جس کو تم بولتے ہو معنی بلند ہے. صحابہ میں بلند ہے, اہل بیت میں بلند ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بلند ہے, بلند ہے, اور قرآن میں بلند ہے, آگے فرمان میں بلند ہے. سبحان اللہ. علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے. علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے, جس نے پکارا اسی کے کام آیا. لوگ ڈھونڈتے تھے بابا اسم اعظم کی, اسم اعظم کی ہے عاشقوں کے نزدیک اسم اعظم علی ہے. سبحان اللہ. علی ہے جو ہی علی کا نام لوگے دھڑی بن جائے گی, کام بن جائے گا. وہ علی ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ. تھکنے والی بات نہیں ہے. سینہ چوڑا کر کے شیر بن کے بلند ہے. جو علی کے دامن کے ساتھ لگ جائے وہ بھی بلند. فتح مکہ کے دن بابا جی ہن سننا ہے تساں سنی کس طرح علی کی شان بیان کرتا ہے. علی کو سنیوں نے کیسے مانا ہے؟ اب سننا ذرا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سنی علی کو کیسے مانتے ہیں؟ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے بڑے بڑے فرمایا علی چڑھ جا میرے کندھوں پہ. سبحان اللہ. چڑھ جا میرے کندھوں پہ. حضرت علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے ایسے بت. یا رسول اللہ میں تو اتنا بلند ہو گیا ہوں, اتنا بلند ہو گیا ہوں, میرا ہاتھ عرش کے پائے کو جا کے چھو رہا ہے. اگر میں چاہوں تو عرش کا پایا پکڑ لوں. حیرت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ وہ جس کے قدم عرش سے اعلیٰ اور اوپر ہے, جس کے قدم عرش سے اعلیٰ ہو وہ بلند ہو, اس کے کندھوں کو کیا مقام ہوگا؟ مسکراتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ
الذکر ان کنتم لا تعلمون. سبحان اللہ. میں خطبے میں آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کو غلاموں, اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو پریشان نہیں ہونا, اہل ذکر سے آ کے پوچھ لینا. اب یہاں پہ ایک کامن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو پوچھنا کس سے ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ علم نہیں تو آؤ علم والوں کے پاس. علم نہیں ہے تو علم والے سے پوچھ لو, اہل علم سے پوچھ لو. لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو, ذکر والوں سے پوچھ لو. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. ہاں, تو یہ ایک ہوتا ہے اہل علم, ایک ہوتا ہے اہل ذکر. ان میں فرق ہے. جو اہل علم ہے وہ کتابوں سے پڑھتا ہے, وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, تو وہ اہل علم کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اہل علم سے اگر آپ پوچھو گے مسئلہ تو وہ کیا کرے گا؟ کتاب کھولے گا, کتاب کی گردانی کرے گا, تو جو مطلوبہ جواب ہے وہ تلاش کر کے آپ کو بتا دے گا. تو عین ممکن ہے اس میں غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, کیونکہ کتابوں سے لیا جا رہا ہے, علم حاصل کیا جا رہا ہے. لکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, سمجھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, اوے بابا بولنے میں بھی غلطی. تو یہ اہل علم ہے, لیکن جو اہل ذکر ہے وہ کتابوں سے نہیں, وہ دیدار کے ذریعے بتاتے ہیں. اہل علم سے جب پوچھو گے وہ کتاب کھولے گا, لیکن اہل جو ذکر ہے, اہل ذکر جب نگاہ جھکائے گا تحت سرا تک جائے گی, جب نگاہ اٹھائے گا سونا سے بھی اوپر جائے گا. اہل ذکر سے پوچھ لو, ذکر والے سے پوچھ لو. اب یہ ذکر کیا چیز ہے؟ جب تک ہمیں ذکر کا نہیں پتا چلتا, ذکر والے کا پتا نہیں چل سکتا. تو وہ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا ذکر کیا ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم نے ذکر کو, اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. مفسرین نے لکھا یہ جو اللہ نے ذکر نازل کیا ہے اس سے مراد کوئی اور شے نہیں, یہ قرآن ہی ہے. تو قرآن کی روح سے ذکر قرآن ہوا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. ذکر کو نازل کیا مینس قرآن کو نازل کیا. کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. تو ذکر کس کو کہتے ہیں؟ بولیے ذرا. قرآن کو کہتے ہیں. قرآن ہی کہتا ہے. اگر تمہیں پتا نہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو, ذکر والے سے پوچھ لو. اب ذکر قرآن ہی. تو اب مطلب بنے گا اگر تمہیں علم نہیں تو قرآن والے سے پوچھ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر والے سے پوچھ لو, اور ذکر والا ہی قرآن. اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ذکر والا قرآن, لیکن یہ قرآن والا کون ہے؟ مصطفیٰ کی دہلیز پہ چلو. قرآن نے یہ بتایا, قرآن نے یہ بتایا ذکر قرآن ہے, اور مصطفیٰ نے بتایا کہ قرآن والا کون ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ قرآن والا کون ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے سنو, علی شرمال قرآنی والقرآن مع علی شریف, کوئی اور نہیں, وہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات.
علم نہیں تو آؤ میرے محبوب کے بھائی. اس لیے تو مصطفیٰ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا محلہ ہوں, میں علم کا ایک گاؤں پنڈ, میں علم کا ایک قصبہ ہوں. فرمایا میں علم کا شہر کیوں؟ محلے میں ہر شہر نہیں ملتی, پنڈوں ہر شہر, قصبے سے ہر شہر تے شہر تو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. مصطفیٰ کے سینے میں ہر طرح کا علم ہے, ہر شے کا علم ہے. اتنا علم اللہ نے دیا, تمام اولین و آخرین کے علم کو جمع کر کے مصطفیٰ کے علم کے سامنے رکھ دو تو ایسے ہے جیسے ساتوں سمندروں کے سامنے ایک پانی کا قطرہ رکھا ہو. بلکہ اس قطرے کو بھی وہ نسبت نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. فرمایا میں علم کا شہر والی اس کا. اب جو مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے فمن اراد العلم فلیأت الباب, تو وہ آئے نا دروازے کے پاس. پہلے شہر ہوتے تھے, دروازے ہوتے تھے, لاہور کے بھی دروازے تھے نا. تو وہ شہر میں دروازے کے ذریعے ہی داخل ہوا جا سکتا ہے. اب کسی نے علم کا اگر ایک قطرہ بھی لینا ہے تو وہ بھی علی کے قدموں میں, کوئی سمندر لینا چاہتا ہے وہ بھی علی کے قدموں میں آئے. اسی لیے تو مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ اب کھڑے ہو گئے, فرمایا مجھے قرآن کا علم ہے, یہ نہیں کہ حافظ ہوں, نہ اتنی بات نہیں ہے. فرمایا میں علی جانتا ہوں قرآن کی ایک ایک آیت کو. سبحان اللہ. کہاں نازل ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. پہاڑ پہ نازل ہوئی یا نرم زمین پہ نازل ہوئی, دن کو نازل ہوئی, رات کو نازل ہوئی, کس کی شان میں نازل ہوئی, کس کے خلاف نازل ہو گئی. فرمایا مجھے ہر شے کا علم ہے, قرآن کی ایک ایک آیت کا علم ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حل رأیت ربک یا علی, اے علی کہ آپ نے اپنے رب کا بھی دیدار کیا ہے, اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. میرے علی فرمانے لگے سن لو, تو کہتے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. جب علی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ایک سجدہ کرتا ہے, سجدے سے سر اٹھاتا ہے, کہ علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. بابا جی ذرا سامنے آؤ نا, اپنا دیدار بھی کرواؤ. تسی بھی ادھر سامنے آؤ. بابا جی تساں بھی اتھے بزرگاں نوں اگے آندے آ, ادھر سامنے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کا ذکر سن کے بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے. جمع جا رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے قرآن کی ایک ایک آیت اور سارا علم قرآن کے اندر ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اس کی داڑھی تھی اور بڑی ہلکی ہلکی داڑھی تھی. یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, پتہ نا آپ کو. تو وہ بڑی
ہلکی داڑھی تھی، ہلکا ہلکا بال تھا، کوئی ایسی ہوتی ہے نا داڑھی، چند بال تھے. حضرت شیر خدا کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی، گھنی تھی. علی 9 من